دوستو یہ آپ پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ مسجد کے صحن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں آ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کام ہے جو مسجد میں کیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم بندگی کا اظہار کرنے مسجد میں آتے ہیں۔ بندگی، عبدیت یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی دوستو، یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک دل کے جذبے کا نام ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں ایک پیدا ہونے والے تعلق اور محبت کا نام ہے۔ ہم جب آتے ہیں مسجد میں تو بنیادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے آتے ہیں، پکارنے آتے ہیں۔ ایک دو دن ہم نے نماز پڑھی، وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ علماء ہو یا عوام ہو، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ نماز نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے؟ وہی عالم، وہی عام آدمی کسی منسٹر کے سامنے جائے گا، MNA کے سامنے جائے گا، MPA کے سامنے جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کے حضور میں پیش ہو رہا ہے تو وہاں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں بنیادی طور پر سندھی زبان ہے میری، وہ الفاظ جو جس اس دل میں ہیں وہ اردو میں مجھے ملتے نہیں، ان کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں۔ بنیادی طور پر ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو التجا کرنے آتے ہیں۔ جو مجھے سب سے اچھا لفظ ملا ہے وہ التجا کا ملا ہے۔ سندھی میں تو اس کیفیت کے لیے کوئی اور بہت سارے معنی میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ سندھی میں اگر میں اس کو کہوں تو لیلائن ہی یعنی کہ کوئی ایسا شخص کبھی آپ نے دیکھا ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، اس کو منوانا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر کیا کچھ ہیلے بہانے آپ اور ہم کرتے ہیں۔ پاؤں بھی پڑتے ہیں، پگڑی بھی اس کے پاؤں میں رکھتے ہیں، دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، سفارشیں بھی کرواتے ہیں اور ایک مشن بنا لیتے ہیں کہ اس کو راضی کرنا ہے۔ آپ سب ایمان کی سلامتی سے بتائیں کہ کبھی ایسی کوشش خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کی ہے کہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں؟ جس طرح ایک شخص کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دن یا جب نماز آپ پڑھتے ہیں، کتنے ارکان نماز کے ہیں، کھڑے ہیں آپ، حالت قیام میں ہیں، یہ بھی ایک نماز کا ایک رکن ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، یہ سارے مرحلے آتے ہیں۔ کوئی ایک رکن، کوئی ایک رکعت، کوئی ایک سجدہ جس میں واقعی آپ نے دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکارا ہو اور سچائی سے پکارا ہو اور اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ پکارا ہو، شرمندگی کے ساتھ پکارا ہو، اس طرح پکارا ہو کہ آپ کے بال کھڑے ہو جائیں، آپ کے اندر ایک لرزش پیدا ہو جائے، ایک غم پیدا ہو، ایک افسوس پیدا ہو کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا؟ یقین جانیے یہ صرف رسمی سجدے کی جگہ نہیں ہے جو آج تک ہم کرتے آئے۔ مولوی صاحب اپنے حجرے سے نکلے گا، عام آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، دکاندار اپنے دکان سے اٹھے گا، بھائی ایک فارملٹی پوری کرنی ہے، ایک ذمہ داری پوری کرنی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ بات رہ جائے گی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز جس وسعت معنی کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے وہ چیز پیدا کرو۔ یہ جو مسجد میں ہم آتے ہیں بنیادی طور پر اللہ کو التجا کرنے آتے ہیں۔ بٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلا ایج اتھئی ماں کو لنتھجو،
جے لیلائے نہیں تاں پہ لیلائے، اے التجا کرنے والے کیوں تھکیا ہے تجھے تو بار بار التجا کرنی چاہیے، تجھے بار بار منت کرنی چاہیے، تمہیں بار بار نیاز انکساری تواضع پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ در ہی ایسا ہے، یہ در ہی ایسا ہے۔ اگر تمہاری التجا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر التجا کرو، اور یہ یقین رکھو کسی بھی مرحلے پر تمہارے ایمان میں یہ کمزوری نہ آئے، میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، میری تو التجا قبول نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں، کسی بھی مرحلے پر۔ یہ محبت کے خلاف ہے، یہ محبت کے آداب کے خلاف ہے، جس سے محبت اور پیار کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ قلبی وابستگی ہوتی ہے، اس کا ہر کام، اس کا ہر حکم، اس کا ہر فرمان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ التجا بظاہر اگر قبول نہیں بھی ہو رہی ہمارے عقل ناقص کے مطابق، تو یقین کرنا چاہیے کہ جو میرا پروردگار ہے وہ بڑا مہربان ہے، آسرو مداحے سجڑ باجھا وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، یہ تو یقین ہی ہونا چاہیے۔ تو دوستو پہلا سبق یہ ہے کہ آج کے بعد جب ہم نماز پڑھیں تو نماز ہی ہماری کچھ اور ہونی چاہیے، وہ ایک ایک رکن میں ایک نیا جذبہ ہو، ایک نیا شوق ہو، ایک نیا ولولہ ہو،